اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 23ویں، تجارت کا پھیلنا۔ خاوند کی تجارت میں عورت کی شریکت اور بعض تجارت کرنے والوں کا مارکیٹ پر قبضہ۔ تجارت کے کام میں آسانیاں پیدا ہونے کے باعث اکثر لوگ اس پیشے کو اختیار کر لیں گے، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت کا انتظام میں شریک ہو جائے گی۔ ان دونوں علامات کا ذکر حدیث میں ایک ساتھ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار بنے گی، قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلمی تحریروں کا دورہ ہوگا۔ حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال کی بہت کثرت ہو جائے گی، تجارت عام ہو جائے گی، جہالت کا دورہ ہوگا۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا مگر کہے گا، ٹھہرو، میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں، اور پھر ایک بڑی آبادی میں لکھنے والے کاتب کو تلاش کیا جائے گا مگر وہ نہیں مل سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک بڑی آبادی میں ایک بھی کاتب نہ ہوگا، حالانکہ آپ نے دوسری احادیث میں یہ خبر بھی دی ہے کہ قرب قیامت میں کتابت عام ہو جائے گی، یعنی لکھنا پڑھنا بہت عام ہو جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جدید آلات کتابت عام ہو جائیں گے، مثلا کمپیوٹر، موبائل فون، ایسے طریقے جو آواز سن کر اس کو تحریر میں بدل دیں، جیسے کہ آج کل کی ٹیکنالوجی جیسے وائس ٹو ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ ٹو وائس ہے، اور اسی طرح کے دوسرے الیکٹرانک آلات کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو ہاتھ سے لکھنا جانتی ہی نہیں ہوگی، یا پھر لکھنا تو جانتی ہوگی مگر ان کی لکھائی اچھی نہیں ہوگی۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کاتب سے مراد ایسا شخص ہے جو تجارت کا معاہدہ قلم بند کر سکے اور جسے خرید و فروخت کے قوانین اور احکام کا ٹھیک سے علم ہو، اور وہ لوگوں کے درمیان ان کے تجارتی معاملات کو بنا کسی معاوضے کے ضبط تحریر میں لائے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو تمام فتنوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ دین پر چلنا آسان کر دیجئے۔ یا اللہ جنت میں جانا آسان کر دیجئے، جہنم کے راستوں سے اور کر دیجئے۔ یا اللہ دنیا سے ایمان بچا کے لے جانے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ جو بھی جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالم حکمرانوں کا شکار ہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔